السلام علیکم، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہوں گے۔ آپ کو ایسے پتہ چلوں کہ میں نے جو ہے وہ ایک ویب سائٹ بھی جو ہے وہ بنانی شروع کی ہے telecomlearner.com کے نام سے۔ اس ویب سائٹ میں جو ہے وہ میں اپنی ویڈیوز اور اپنے پوسٹ وغیرہ کو ایک جگہ پہ جمع کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ، اور میں بعض اپنی ویڈیوز کو جو ہے اس میں تھوڑا سا کلیریفائی اور ڈیفائن بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہر ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر آپ کو ایک مکمل ٹیکسٹ مل جائے، ٹیکسٹ اور ویڈیو دونوں، تو وہ تھوڑا سا زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ جس کے اوپر آپ کو بعض ویڈیو کے ساتھ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن وغیرہ بھی مل جائے گی۔ جیسے اس ویڈیو کو بھی جب میں ڈالوں گا تو اس کے میں ایک دو دن کے بعد اس کی ایک پوسٹ بھی بنا دوں گا جس میں اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز اس ویڈیو کے میں وہاں پہ لکھ دوں گا۔ تو پچھلی اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے رہے تو جیسے میں نے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کی تھی کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو پروسیس گروپس ہوتے ہیں اور نالج ایریاز ہوتے ہیں اور پری پروجیکٹ مینجمنٹ کے سارے پروسیسز ہوتے ہیں۔ تو میں نے ویسے محسوس کیا ہے عام طور پہ کہ جو پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں ہمارے آپ کے جیسے، وہ عام طور پہ اپنے لیسنز لرن جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں شیئر کرتے ہیں، اور اگر شیئر کرتے بھی ہیں تو وہ شاید اپنے کچھ چھوٹے سے حلقے کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے، لیکن وہ جنرلی ایک بڑے حلقے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ لیسن لرن میں عام طور پہ کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے، بے شک آپ اس کو بعد میں ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن آدمی کو اپنی غلطی بتانے میں بہت اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، بعض لیسن لرن ایسے ہوتے ہیں جیسے فرض کر لیں کسی نے پروجیکٹ شروع کیا ہو جنوری فروری میں اور اوپر سے کرونا وائرس آ گیا، تو اب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تو ایک اچھا لیسن لرن ہے نا، یعنی کیونکہ اس میں پروجیکٹ مینیجر کی کوئی غلطی ٹیکنیکلی نہیں ہے، ایک بالکل ہی ان نون قسم کی چیز اوپر سے آ گئی ہے۔ تو یہ تو شاید کچھ لوگ جب اس سے نکلیں گے تو اس کا اپنا لیسن لرن شاید وہ شیئر کریں گے، لیکن عام طور پہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کا لیسن لرن شیئر کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی اگلا آدمی کیا سوچے گا کہ اس بندے نے اتنی سادہ سی بات مس کر دی تھی۔ تو میرے ساتھ ابھی ایک پروجیکٹ ہوا تھا چھوٹا سا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کا لیسن لرن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ سب کو ایک آسانی رہے۔ اس میں چھوٹی سی بات اور بھی ہے کہ میں بھی کچھ دن پہلے ایک لیکچر دے رہا تھا، اس میں کچھ اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی تھے، تو اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ پہ لیکچر دے رہا تھا، تو مجھے ایک چھوٹی سی فیڈ بیک ان سے ملی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ تو اتنی بڑی سی چیز ہے جو کہ اتنے بڑے لیول پہ ہوتی ہے اور اس میں اتنے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہاں پہ میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑے لیول پہ ہوتی ہے، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ اصل میں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جس کو ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی پہ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی باقاعدہ کوئی پروجیکٹ نہیں تھا، یہ میرے گھر کا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، تو اس کو میں نے تھوڑا سا پروجیکٹ مینجمنٹ کی شیپ میں ڈالا ہے، کیونکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ایک پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ہر وقت ایک پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے، چاہے آپ کو گھر میں ایک چھوٹا سا کام بھی کہا گیا ہو وہ بھی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرنسپلس کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہ کام بڑا آسان اور جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کیا جائے جیسا کہ میں نے کیا تو پھر وہ کام کافی مشکل اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس پوری بیک گراؤنڈ کا بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو ابھی کل جو میری وائف نے مجھ سے کہا کہ جی چونکہ کرونا پھیلا ہوا ہے تو ہم لوگ تو لاک ڈاؤن کی حالت میں ہی ہیں، کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، گھر پہ ہی رہتے ہیں مسلسل، اور بچوں کے بال بھی نہیں کٹے تھے بہت دن سے، بچوں کے بال جو ہیں بہت بڑے ہوتے جا رہے تھے، تو ایک بال کاٹنے کی مشین ہے میرے پاس، وہ جو کہ ہیئر کلپنگ مشین ہوتی ہے، جو کہ عام طور پہ آپ لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے گھر میں رکھی بھی ہو اپنی آسانی کے لیے۔ تو ایسے گزرتے ہوئے میری وائف نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ بچوں کے بال کاٹ دیں، تو میں نے جو ہے وہ بجائے
کہ میں پہلے سے تھوڑا سا غور کرتا، یہ سوچتا کہ بال کاٹنے کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بہت زیادہ بچوں کے بال گھر میں نہیں کاٹے ہیں. بال کٹوانے کے لیے ہم ان کو ہیئر ڈریسر کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں. تو اس وقت میں بھی پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، تو میں نے فوراً وہ مشین نکالی اور میں نے ایک بچے کو پکڑا کے جی آ جاؤ تمہارے بال کاٹتے ہیں. اب وہ جیسے ہی اس کے بال کاٹنے شروع کیے تو ہیئر ڈریسر تو چونکہ ایک پلاسٹک ریپ آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے اور وہ تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے ارینج کر دیتا ہے کہ جو بال ہیں وہ آپ کے جسم پہ نہ گریں، کیونکہ وہ بال پھر آپ کو تھوڑا سا پنچ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں سے ویسے بھی برداشت نہیں ہوتا ہے. تب جیسے میں نے شروع کیا تو میرا چھوٹا والا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ جی وہ کدھر ہے جو کہ وہ ہیئر ڈریسر جو چیز ہمارے اوپر ڈالتا ہے وہ کدھر ہے. اب اس وقت تک بال کاٹنے تو میں نے شروع کر دیے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ اب بیٹا ابھی برداشت کرو، کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو وہی کہ اس کو پھر کافی مشکل ہوتی رہی اور اس میں کافی جو ہے وہ بال ادھر ادھر باتھ روم میں پھیلا بھی دیے. تو خیر کسی طرح سے میں نے ایک بیٹے کے بال کاٹے، پھر دوسرے بیٹے کے بال کاٹے، پھر 2 چھوٹے بیٹے ہیں تو 8-9 سال کے، تو ان دونوں کے پھر میں نے اس طرح سے باری باری بال کاٹے. اچھا اس دوران جو ہے وہ وائف میری جو ہے وہ افطاری کے لیے سامان وغیرہ بنانے سے، چونکہ رمضان آج کل آیا ہوا ہے تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ دن میں کچھ نہیں کھاتے ہیں. ہم لوگ پھر مغرب کے وقت یعنی جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. تو وائف میری جو ہے وہ اس کے لیے پریپریشن وغیرہ کر رہی تھی. تو جب بال کٹ گئے تو پھر میری وائف نے کہا کہ جی وہ بال تو آپ نے کاٹ دیے ہیں تو ان کو نہلائے گا کون. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جی یہ تو یعنی میں نے اس پروجیکٹ کو ایک سادہ سا پروجیکٹ لے کے اور شروع بھی کر دیا ہے. یہ اس پروجیکٹ کے تو آگے بھی حصے ہیں. پھر خیر اپنی وائف سے بات کی، میں نے کہا کہ بھائی میں تو دونوں کو تو نہیں لگا سکتا. خیر وائف ایک بچے کو ایک اور باتھ روم میں لے گئی اور میں نے ایک بیٹے کو ایک باتھ روم میں اس کو پھر میں نے نہلایا. جب اس کو میں نے نہلایا تو میں نے دیکھا کہ میرے اپنے کپڑوں میں بھی کافی بال لگ گئے ہیں اور باتھ روم بھی کافی گندا ہو گیا ہے. تو پھر اس کو نہلانے کے بعد میں نے پھر باتھ روم وغیرہ بھی دھویا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسٹمر کی طرف سے یا مینجمنٹ کی طرف سے کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ ملتا ہے، کیونکہ ہر پروجیکٹ بہت بڑا نہیں ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم بھی جلدی کر جاتے ہیں اور ہم اس پروجیکٹ کو زیادہ غور سے نہیں دیکھتے اور ہم اس پروجیکٹ کو بغیر سوچے سمجھے ایگری کر کے آ جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ اتنا سا کام ہے یہ میں کر دوں گا. اور جب ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ اتنا سا کام نہیں تھا، کام تھوڑا سا بڑا تھا. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو پروجیکٹ جب انیشیٹ ہوتا ہے اور ایک چارٹر ڈیولپ ہوتا ہے تو پروجیکٹ مینیجر اس چارٹر کا پارٹ ہوتا ہے. پروجیکٹ مینیجر اس چارٹر کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہاں پہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ پروجیکٹ پوری طرح سے ڈیفائن نہیں ہوا ہوتا ہے، پروجیکٹ کی ڈیفینیشن پھر بعد میں ہوتی ہے. لیکن اگر پروجیکٹ چارٹر ملتے ہی آپ ایک پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں اور آپ بیچ کی ساری پروسیسز گزار دیں کسی بھی وجہ سے، مینجمنٹ پریشر کی وجہ سے یا ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے، تو پھر آپ اسی طرح کے ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں. انیشیٹنگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پروجیکٹ چارٹر کے بعد آپ اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب میں نے جو ہے وہ اپنے بچوں سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ بیٹا جب اگر میں آپ کے بال کاٹوں گا تو اس کے لیے آپ کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ٹھیک ہے کہ یہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں تھا، اس میں آپ کو پلاننگ کے تمام اسٹیپس میں جانے کی، اس میں پلان کاسٹ اور پلان شیڈول اور کوالٹی کی اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ گھر کا ایک چھوٹا پروجیکٹ تھا. لیکن جو ہمارے یہاں پہ جو کچھ چیزیں ہیں اس میں خاص طور پہ یہ
ڈیفائن اسکوپ اور کریٹ WBS ہے. یعنی اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا صاف نظر نہ آ رہا ہو کافی، لیکن جو ہے وہ آپ پہلے ریکوائرمنٹ بھی کلیکٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ بھی کرنا ہے، جیسا کہ میں اپنے آپ کو ایز اے مثال کے طور پہ یہاں پہ رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو تھوڑا سا عجیب سا نہ لگے. تو جیسے میں نے یہ ایک پروجیکٹ، مجھے مینجمنٹ نے ایک پروجیکٹ دیا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ پروجیکٹ تو بڑا آسان سا ہے، 15-20 منٹ میں ایک بچے کے بال کٹ جائیں گے، 15 منٹ دوسرے کے بال کٹ جائیں گے، آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا. اور اس کام کے لیے ایک مشین چاہیے، وہ میرے پاس ہے. اور میں نے یہ کام شروع کر دیا اور میں نے اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی، کیونکہ جب آپ اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان سے جنرلی پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. تو آپ کلیکٹ ریکوائرمنٹ، پھر اس کے بعد جو ہے جو ہمارا مین کام تھا کہ ڈیفائن اسکوپ. تو اگر میں نے یہ، میری وائف نے جب مجھے یہ یعنی یہ جب مجھے پروجیکٹ چارٹر جب ملا مینجمنٹ کی طرف سے، اگر میں اسی وقت جو ہے اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیتا کہ بیٹا آپ کے بال میں نے کاٹنے ہیں تو آپ کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے اس کے لیے، تو بتا دیتے کہ یہ ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ ایک کور ہوتا ہے، وہ اوپر ڈالا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو وہاں پہ ہمیں اندازہ ہو جاتا، اور جب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک بچے کے بال کٹیں گے تو اس کو پھر نہلایا بھی جائے گا، اور جب وہ نہائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس باتھ روم کو دھونا بھی پڑے گا. تو ہم جب اس کے ڈیفائن اسکوپ میں جاتے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسکوپ جو ہے وہ صرف بچے کو بال کاٹنے کی حد تک نہیں ہے. اسکوپ میں جو ہے وہ کافی سارا اسکوپ اور قریب ہو رہا ہے. اور جب پھر WBS ہم کریٹ کرتے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں صرف ایک مشین نہیں چاہیے، اس میں ایک مشین کے علاوہ اور چیزیں بھی چاہیے اور ریسورسز بھی چاہیے کہ بچوں کے اوپر کور کہاں سے آئے گا، اور بعد میں واش روم جو ہے وہ کون دھوئے گا، اور بچوں کو نہلائے گا کون. تو یہ ویسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، یعنی کوئی بہت بڑی چیز اس لحاظ سے یہ نہیں تھی، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک تو پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں جب تک کوئی ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ نہیں ملتا تب تک ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں کو نہیں فالو کریں گے. ہمارے اپنے ہی گھر میں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ایک تھوڑا سا پروجیکٹ مینجمنٹ کی نظر سے دیکھ لیں تو وہ کام پھر ہم اس کو تھوڑا سا آسان، تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہمیں کوئی باقاعدہ، یعنی یہ تو چلے میں نے ایک چھوٹی سی مثال کو استعمال کیا، میں نے ایک لیسن لرن جو ہے وہ بنا کے سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کہیں سے ملتا ہے تو آپ اس پہ کم از کم چھوٹے سے چھوٹے پروجیکٹ میں بھی یہ 3 چیزیں، یعنی اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن، ڈیفائن اسکوپ اور کریٹ WBS، یعنی جب کوئی مینجمنٹ ایک چھوٹا سا کام بھی اگر دیتی ہے تو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے آپ اس کے اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی ضرور کریں، ان سے ان کی ریکوائرمنٹس پوچھیں اور ایک اسکوپ ڈیفائن کریں اور اس کا ایک WBS بنائیں، چاہے وہ پروجیکٹ کافی چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جیسا کہ اس مثال سے ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹ اگر آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو بہت سارا اسکوپ اس کے اندر پھر ایسا لازمی طور پہ قریب کرتا ہے جس کو آپ اوائڈ پھر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اس میں اگر ہم اس کے ایک نارمل پروجیکٹ مینجمنٹ سے اس کی مثال اگر لیں تو یہ 2 پروجیکٹس کے اندر اور ایڈ ہو گئے، یعنی بچوں کو نہلانے اور باتھ روم کو دھونے کے. اب یہ دونوں پروجیکٹ بالکل انیویٹیبل تھے، یعنی اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے جو مین پروجیکٹ مجھے دیا گیا تھا وہ تو میں نے کر دیے، باقی دونوں کام میں نہیں کروں گا. اور بات وہی ہے کہ اگر آپ
پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے جس وقت آپ چارٹر کے اوپر ہی ہیں وہاں پہ تو آپ مینجمنٹ کے پاس دوبارہ واپس جا سکتے ہیں. جیسے میں بھی اس کیس میں میں نے پروجیکٹ اسٹارٹ کر لیا تھا اور میں مینجمنٹ کے پاس واپس چلا گیا اور میں نے مینجمنٹ سے سپورٹ مانگی. مینجمنٹ نے مجھے سپورٹ بھی کر دی کہ جی ٹھیک ہے ایک بچہ میں نہ لا دیتی ہوں ایک بچہ آپ نہ لا دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی پروجیکٹس میں اگر آپ ایک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد مینجمنٹ کے پاس سپورٹ کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا بلیم گیم بھی شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ مینجمنٹ اس چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی ہے کہ پروجیکٹ شروع, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بندہ جو یہ بندہ یا تو اس قابل نہیں تھا یا نہیں, یا جیسے کچھ آتا نہیں تھا, یا پھر اس کو پہلے سے بھی اگر اندازہ تھا تو یہ ایک پریشر کریٹ کرنا چاہتا تھا. ہاں اگر پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ مینجمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ آپ نے جو مجھے چارٹر دیا تھا یہ تو ایک چیز کا تھا, لیکن اس پروجیکٹ کے ساتھ یہ دو چیزیں, ان دو چیزوں کے بغیر یہ پروجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی پروجیکٹ اگر ہوگا صرف یہ دو چیزیں بھی لازمی طور پہ کرنی ہوں گی. تو اس وقت مینجمنٹ آپ کو اسٹارٹ کے ٹائم پہ سپورٹ کر دیتی ہے بہت آسانی سے کہ جی ٹھیک ہے پروجیکٹ تو شروع نہیں ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ پروجیکٹ کرنا ہے تو یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا اس طرح سے, اس پروجیکٹ کے ساتھ یہ دو تین چیزیں اور بھی کرنی پڑیں گی. اس کے لیے ریسورس اور بجٹ اور ہر چیز پھر آپ کو دی جاتی ہے, شیڈول آپ کا بڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ پروجیکٹ کے بیچ میں جاتے ہیں تو مدد تو آپ کی اس حال میں بھی تھوڑی بہت کر دی جاتی ہے, لیکن وہ وہی والی بات ہوتی ہے کہ وہ مدد بھی کی جاتی ہے لیکن آپ کو پھر بہت زیادہ مینجمنٹ کی طرف سے بہت ہیٹ بھی ملتی ہے. ایسے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی مینجمنٹ ہمیں برا بھلا کہتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے مینجمنٹ کو ہر چیز میں اپنے ساتھ ساتھ نہیں رکھا ہوتا ہے. مثلا آپ کو ایک چارٹر ملا, آپ چارٹر ملنے کے ایک دو دن کے بعد مینجمنٹ پر واپس چلے جائیں کہ جی آپ نے یہ چارٹر جو دیا اس چارٹر میں مجھے یہ چیزیں, یعنی اس کا جو اسکوپ ہے جب میں نے اسکوپ ڈیفائن کیا تو اس میں یہ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں تو یہ آپ چارٹر میں ایڈ کریں کیونکہ یہ اسکوپ ہی کریپ ہو گیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ پروجیکٹ آپ کا شروع سے ہی ایک ویل ڈیفائنڈ طریقے پہ رہے گا اور بہت زیادہ ود ان پروجیکٹس اس میں چینجز نہیں آئیں گی. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا رسک جو ہے وہ آ جاتا ہے, کوئی ان نون رسک آ جاتا ہے, چیزیں آپ سے کنٹرول سے باہر ہیں. مثلا جیسے مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ جی ہم بچوں کو جب نہلانے لگے تو پانی ختم ہو جائے, تو یہ ایسی چیز جو کہ آپ کو نہیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی ایسی چیز ہو سکتی ہے, تو وہ تو آپ اس کو آپ اسی وقت کس طرح سے حل کرتے ہیں. لیکن کم از کم نون چیزیں کہ جی یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ ایک بچوں کے بال کاٹے جائیں گے تو ان کو نہلایا بھی جائے گا, تو نہلایا جائے گا تو واش روم بھی دھونا پڑے گا. تو امید ہے کہ یہ میرا لیسن لرن جو ہے یہ آپ لوگوں کے کام آئے گا, اور اس سے ہم یہ بھی اس سے میرے خیال میں دو باتیں کم از کم سیکھی ہیں. کہ یہ کہ پروجیکٹ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو بہت بڑے طریقے سے کیا جائے. ایک عام سا کام جو گھر میں کیا جاتا ہے وہ بھی ایک پروجیکٹ کی طرح مینیج کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ بے شک آپ کو دیکھنے میں کتنا ہی چھوٹا لگ رہا ہو, لیکن اس پروجیکٹ کے اوپر ایک منیمم وقت ضرور لگائیں اس کو انالائز کرنے میں. کوئی چھوٹی موٹی ٹیم اگر آپ کی تو ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں. ٹیم اگر نہیں بھی ہے تو اس کو کم از کم تھوڑا سا انالائز کریں کہ یہ اس پروجیکٹ میں کیا کیا مسائل اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اگر اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو ان سے ان کی ریکوائرمنٹ پوچھیں, تھوڑا سا اسکوپ کو ریفائن کریں کہ جی کیا یہ اسکوپ واقعی اتنا ہی نظر آ رہا ہے, اسکوپ کے پیچھے کوئی اور اسکوپ ہڈن تو نہیں ہے. تو امید ہے ویڈیو میری آپ کو پسند آئے گی, اور اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھتے رہیں اور میرے چینل کو لائک بھی کریں, اور اسی طرح سے پھر انشاءاللہ آپ کو اور ویڈیوز میں اس میں شامل کرتا رہوں گا. السلام علیکم.